السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کے دروس میں ہم لوگ حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاکی کے جو دو وسائل ہیں، یعنی پانی اور تیمم، اس کے احکام مسائل کو حاصل کیا ہے۔ اب یہاں سے پاکی اور طہارت حاصل کر لینے کے بعد انسان پر جو سب سے اہم فریضہ توحید کے بعد عائد ہوتا ہے وہ ہے صلاۃ کا فریضہ، یعنی نماز کی ادائیگی۔ تو اب باقاعدہ طور پر طہارت کے احکام مسائل سے فراغت کے بعد اب نماز کے احکام مسائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو عربی میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں دعا کی، اور بھی بہت سارے معانی آتے ہیں صلاۃ کے۔ ہم اپنی مادری زبان میں اسے نماز کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا کا لفظ جو ہے کئی معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں نماز ان مخصوص افعال کا نام ہے جن کا آغاز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اور اختتام سلام پر ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درمیان میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام صلاۃ ہے۔ تو صلاۃ کا جو یہ لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو تقریباً نماز کا حکم جہاں دیا ہے وہ 80 یا اس سے زائد مرتبہ اس کا استعمال کیا ہے، اور نماز کا جہاں حکم ہے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہے نا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلهم، کہ اگر مشرکین توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کر لیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے جنگ اور جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر لفظ صلاۃ کا کئی بار تکرار ہے، کئی بار اللہ رب العالمین نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، اور صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا اور نماز۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز کب فرض ہوئی، نماز کی فرضیت کس سال ہوئی، یا مکی زندگی میں ہوئی یا مدنی زندگی کے اندر ہوئی؟ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں ان کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ معراج کب ہے نا، تو وہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی حتمی تاریخ کا علم نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تقریباً 1-2 نہیں 10-12 اقوال ہے اس سلسلے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، اور پھر مہینے کے بارے میں کہ وہ رجب میں ہے یا رمضان میں ہے یا کسی اور مہینے میں ہے۔ بس ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری ایام میں یا آخری سالوں میں ہوئی ہے، اور یہ معراج آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد ہوئی۔ اور یہ معراج طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے بدسلوکی کی، آپ کو مارا، زخمی کر دیا، آپ لہو لہان ہو گئے، وہاں سے آپ جب واپس آئے تو اس سفر سے واپسی کے بعد ہے، یعنی یہ 3 واقعہ جسے
جس سال یہ واقعات پیش آئے، تینوں واقعات ایک ہی سال میں پیش آئے ہیں، اور اس سال کو سیرت میں یا تاریخ کے میں جو شمار کیا جاتا ہے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے غم آئے، لیکن یہ جو سال تھا بڑے بڑے غموں والا تھا، کیونکہ آپ کے چچا جس سے باہر کا سپورٹ ملتا تھا ان کا انتقال ہو گیا، گھر میں بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سپورٹ ملتا تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ امید لے کر کے دعوت و تبلیغ کی خاطر آپ مکہ والے اگر نہیں مان رہے تو ہو سکتا ہے دور دراز والے مانے، وہاں سے قریب جو علاقہ تھا وہ طائف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی نا امیدی ہی ہاتھ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ بدسلوکی کی گئی کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی نہیں کی گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جو آپ کو زخم لگے، کیا اس دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وہ طائف والا دن تھا۔ جب میں طائف گیا تھا تو طائف میں میرے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی وہ بڑا خطرناک تھا، اور اس احد کے غم سے بھی زیادہ غم دینے والا، تکلیف دینے والے دن تھے وہ طائف میں میرے گزرے۔ تو وہ اسی طائف اور ابو طالب کے انتقال اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، طائف سے واپسی کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ یہ زمین والے آپ کی قدر اگر نہیں سمجھتے ہیں تو آسمان والے آپ کی قدر ضرور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا سیر کرایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ سے پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین سے بات چیت کے لیے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اللہ رب العالمین سے کلام کیا۔ اسی موقع پر یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ پہلے 50 وقت کی تھی، بعد میں تخفیف ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور اب اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، پھر کم کر دی گئی، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ پھر آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ندا دی گئی، آواز لگائی گئی۔ آپ پھر سے گئے تخفیف کرانے کے لیے، تو کہا گیا میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، تمہارے لیے ان 5 نمازوں کے بدلے 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ہم 5 وقت کی اگر نماز پڑھتے ہیں، اللہ اتنا کریم ہے کہ ہمیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دے رہا ہے، 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دے رہا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ تو اللہ رب العالمین 50 سے 5 کیوں کر دیا؟ بات تو بدل گئی نا۔ تو وہی بات ہے کہ بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی اگر آپ اب 5 پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا، تو پھر بات بدلی کہاں گئی؟ تو اللہ رب العالمین کی بات ایک مرتبہ جو ہو گئی وہ بدلتی نہیں۔ نماز کی فرضیت کے دلائل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر، بالغ، عاقل، مرد، عورت، سب پر فرض، ہر مسلمان پر۔ بچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ انہیں، نماز کی محبت ان کے دل میں بٹھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو، یعنی لڑکا لڑکی ایک ساتھ نہیں سونا چاہیے، اور انہیں نماز چھوڑنے پر مار لگاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مارو۔ شریعت کا کوئی بھی حکم کہیں بھی آپ غور کر لیجئے، کہیں بھی مارنے کا حکم نہیں۔ اگر حکم ہے تو وہ نماز کے چھوڑنے پر مارنے کا حکم، کسی بھی اس میں تعلیم کے مسئلے میں بھی مارنے کا حکم نہیں ہے کہ پڑھا رہے ہو تو آپ مار سکتے ہو۔ ادب سکھائیے، پیار محبت شفقت سے انہیں پڑھائیے، مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر مارنے کا حکم دیا شریعت نے
تو نماز کے بارے میں دیا ہے۔ نماز جو بچہ چھوڑ رہا ہے 10 سال کی عمر کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچپنے میں آدمی لاپرواہی میں نماز چھوڑتا ہے، بڑھاپے میں آدمی کو یا شعور جب آ جائے اچھی طرح سے 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال کی عمر ہو جائے تو اس میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ 10 سال میں جو عادت ڈال دی گئی ہے وہ عادت مرتے دم تک پڑی رہنی چاہیے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز کے فرضیت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیں یقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کریں، پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر، یعنی علی الاعلان بھی خرچ کریں اور در پردہ بھی خرچ کریں۔ علی الاعلان اس لیے خرچ کریں تو دوسرے لوگ دیکھ کر کے اس سے رغبت حاصل کریں کہ یہ آدمی اتنا کم کماتا ہے، یہ خرچ کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، مجھے تو اللہ نے بہت نوازا ہے، میں اس سے بھی زیادہ خرچ کر سکتا ہوں، لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، رغبت کی خاطر، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کی رغبت کی خاطر۔ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے دلیل کے طور پر، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلی چیز ہے شہادتین کا اقرار کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن جو ہے نماز کو قائم کرنا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، قائم کرنا، اور تیسرا ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں ہے خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے اس کو ترک کر دیا، اس کو ڈھا دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب آپ سوچیں ایک رکن کے چھوڑنے سے دین کو ڈھا دینا قرار دیا گیا ہے۔ ہم پر آپ پر نماز فرض ہے، نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں، 1-2 وقت کی نہیں، یا ہفتے میں صرف 1 دن کی جمعہ کے وقت کی نہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، آج مسلمان بھول جاتا ہے کہ ہم پر صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نمازوں کو بھول گئے۔ جمعہ کی نماز کس کے لیے ہے؟ جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہفتے میں 1 دن عید کا ہے، خوشی کا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، عید المومنین ہے نا۔ اور پھر جو سال بھر عبادت کرتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عید الفطر عطا فرمایا کہ وہ خوشی منائے۔ اسی لیے حضرت علی کہتے تھے لیس العید لمن لبس الجدید، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، جو آدمی نیا کپڑا پہنتا ہے وہ عید کی خوشی نہیں حاصل کر پائے گا۔ وَإِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، عید اس کے لیے ہے جو وعید کے دن سے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہو، حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہو۔ اس لیے ہمارے اوپر صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں، 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ تو اس کی فرضیت کی یہ دلیل ہے، جو آدمی انکار کرے اس کی فرضیت کا وہ کافر ہے، اور جو آدمی سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا ہے وہ منافق، کیونکہ منافق سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ، قام کسالہ، جب وہ نماز میں کھڑے ہو نماز چھوڑتے نہیں تھے، منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن سستی کے ساتھ آتے تھے کہ نہیں گئے تو لوگ کہیں گے کیا۔ یا ہمارے یہاں تو مکمل طور پر صفاقت ہے، نماز ترک کیے بیٹھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے یہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافروں والا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز سے محبت کرنی چاہیے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان نجات دلانے اور رشتہ جوڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے سرگوشی کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے،
مسلم ہے، اس لیے نماز ہم پر فرض ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، بچپن سے ہی بچوں کو اس کا عادی بنائیں۔ 7 سال کی عمر سے ٹریننگ دے 10 سال تک، 10 سال یہ 3 سال کا جو مرحلہ ہے 7 سے 10 کا، اس بیچ کے اندر بچے کو نماز کے تعلق سے ٹرین کر دینا چاہیے اور ایسا عادی بنا دینا چاہیے کہ پھر وہ لڑکا کبھی نماز نہ چھوڑنے پائے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے عادی بننا پڑے گا، ماں باپ کو عادی بننا پڑے گا، تبھی بچہ نمازی بن پائے گا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان نکل رہا ہے، میرا بیٹا نمازی نہیں ہے، تو پہلے ماں باپ اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رب کے حق کو ادا کرے، بچہ تمہارا خود بخود تمہارے حقوق ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نماز کے جو احکام مسائل یہاں سے شروع ہوئے ہیں، ہم سب کو اس کی اہمیت عظمت کو سامنے رکھ کر کے نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نماز بندے مسلمان مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں تو پھر ہمارا شمار کافروں میں ہوگا، اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام اسی نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے دوسروں میں فرق کرتے تھے، اس میں سستی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو منافق سمجھتے تھے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان لیبلوں سے بچانا ہے، تو نماز کو خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے، اس میں دکھاوے اور نمون سے محفوظ فرما لے۔ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کبھی چھوڑ پکڑ کے ساتھ بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ آئندہ سے اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔